عامر کی چچا زاد منگیتر کو فالج ہوا اور وہ معذور ہو گئی تو عامر کی اماں نے رشتہ توڑ دیا، لیکن عامر نے اماں کی مرضی کے خلاف جا کر فاطمہ سے شادی کر لی۔ تو اماں نے کہا کہ اب باہر کے ملک جا کر کماؤ تاکہ اس معذور کا علاج کروا سکو۔ تو عامر دبئی چلا گیا تو اماں نے فاطمہ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور معذور سے سارے کام کرواتی اور مارتی اور کہتی منحوس میرا بیٹا کھا گئی، اور جب عامر علاج کے لیے پیسے بھیجتا تو وہ بیٹیوں پر اڑا دیتی۔ تو 5 سال بعد عامر گھر لوٹا کہ فاطمہ ٹھیک ہو چکی ہوگی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عامر مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو اس کی اماں بالکل تیار تھی۔ جلدی چل، دیر ہو جائے گی، آج میں فاطمہ کے ساتھ تیری شادی کی تاریخ طے کر کے ہی آؤں گی۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو عامر خوش ہو گیا، اسے اپنی منگیتر فاطمہ سے بے حد محبت تھی۔ عامر کی اماں نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھولا، لیکن اندر سے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر ان کے قدم زمین میں ہی گڑ گئے۔ یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لبوں سے نکلا۔ خود عامر بھی پریشان ہو چکا تھا۔ یہ سارے رونے چلانے کی آوازیں فاطمہ کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ عامر نے بکھلا کر مٹھائیوں کے ٹوکرے وہیں زمین پر پھینکے اور تیزی سے آگے لپکا۔ کیا ہوا فاطمہ کو؟ فاطمہ کے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے پوچھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ سامنے بستر کے اوپر اس کی 22 سالہ منگیتر فاطمہ ساکت و جامد لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ عامر کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ اس نے بڑی مشکل سے گردن گھما کر عامر کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ عامر نے اپنی چچی سے پوچھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کل رات فاطمہ کے پیٹ میں درد تھا، ہم لوگ اسے یہاں قریبی کلینک میں لے گئے۔ اس اللہ کے بندے نے نہ جانے کیسا انجیکشن لگایا ہے کہ صبح سے فاطمہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ وہ ڈاکٹر بھاگ گیا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو فالج ہو گیا ہے۔ فاطمہ کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عامر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکال کر اپنے ایک بہترین دوست کو کال ملائی جو ڈاکٹر تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر میں آ پہنچا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو چیک کیا اور اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ آپ لوگ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، انہیں فالج ہو گیا ہے۔ غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا ہے۔ اب یہ اپنی مرضی سے جسم کے نچلے حصے کو حرکت نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر کی اطلاع پر گھر میں ایک دفعہ پھر کہرام برپا ہو گیا۔ عامر کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اچانک ہی اسے خیال آیا ان سب آوازوں میں اس کی ماں کی آواز نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چلو عامر، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ عامر چونک گیا۔ لیکن امی، ہم تو شادی کی بات کرنے آئے تھے۔ سارے ماحول میں سناٹا چھا گیا، مگر عامر کی ماں نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ ایک اپاہج لڑکی سے میں تیری شادی کروا دوں، آخر تجھ میں کمی کیا ہے؟ خوبصورت ہے، کماتا اچھا ہے۔ پہلے تو چلو ٹھیک تھا کہ فاطمہ غریب بھی تھی تو میں اسے قبول کر لیتی، لیکن اب ایک معذور لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ عامر کی ماں نے سختی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ کی ماں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک دھکے سے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ عامر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ماں کو روکنے کی اس کی ہر کوشش ناکام گئی اور نہ ہی وہ فاطمہ سے اس کی شادی کے لیے راضی ہوئیں۔ لیکن عامر کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے فاطمہ سے بے حد محبت تھی اور وہ اس موقع پر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آپ اگر میری شادی کے لیے نہیں مانیں گی تو میں خود ہی فاطمہ سے نکاح کر لوں گا۔ عامر نے ماں کو آخری حربے کی طور پر یہ جملہ کہا۔ وہ تڑپ کر بولی، اپنی مرضی سے کرنی ہے شادی تو کر لے ناکارہ لڑکی سے، میں تو اسے اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ انہوں نے عامر کے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی نوچ کر صحن میں پھینک دی۔ عامر بے بس نگاہوں سے ماں کو دیکھتا رہا، لیکن اسی لمحے گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کو فون کر کے بلایا اور ایک مولوی کو بھی۔ اب اس کا رخ فاطمہ کے گھر کی جانب تھا۔ فاطمہ کے گھر میں وہی مایوسی بھرا ماحول تھا۔ فاطمہ کے کمرے میں صرف اس کی ماں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عامر کو 3-4 مردوں کے ہمراہ آتے دیکھا تو سبھی چونک گئے۔ میں فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، عامر نے کہا۔ سبھی ہکا بکا کھڑے تھے،
لیکن عامر نے اپنا کہا پورا کر کے دکھایا۔ مولوی وہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان سب کی موجودگی میں اس نے فاطمہ کے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ویل چیئر بھی لے کر آیا تھا۔ انتہائی محبت سے اس نے فاطمہ کو سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا، جو آنسو بہا رہی تھی۔ فاطمہ کی ماں کا دل ہول رہا تھا، لیکن بھابھی نے تو رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تو عامر ہنس پڑا۔ فکر مت کریں، فاطمہ کی شادی مجھ سے ہونی تھی، ان سے نہیں۔ میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ فاطمہ دل ہی دل میں پریشان تھی۔ اپنی ساس کے سخت مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ عامر اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سامنے تخت پر سبزی کاٹتی اماں بری طرح سے چونکیں۔ اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اماں، میں نے فاطمہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب آپ اپنا رویہ نرم کریں، کیونکہ فاطمہ یہیں رہے گی۔ عامر نے محبت سے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو ان کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نگاہ ویل چیئر پر بیٹھی فاطمہ پر ڈالی۔ یہ کرے گی گھر کے کام کاج، یہ سنبھالے گی بہو کی ذمہ داریاں، اس سے تو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدلے جاتے، باتھ روم تک خود نہیں جا سکتی یہ اپاہج۔ اس مصیبت کو لا کر میرے سر پر مونڈ دیا ہے تو نے۔ خبردار جو مجھے اس کا کوئی کام کرنے کو بولا تو خود ہی اٹھانا اس کے نخرے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سبزی کا باؤل زمین پر پٹخا اور خود اندر کمرے میں چلی گئیں۔ عامر شرمندہ سا ہو گیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تو فکر مت کر، اماں ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے کہا تو فاطمہ نے سر ہلا دیا۔ وہ نہ بھی ٹھیک ہوتی تو فاطمہ کیا کر سکتی تھی؟ یہ معذوری تو اب اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ عامر فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کی محبت بھری باتیں سن کر فاطمہ بھی خوش ہونے لگی۔ عامر فاطمہ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کئی ڈاکٹر سے بات کر لی تھی اور اس روز بھی اس نے فاطمہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ ایک بڑا مشہور ہسپتال تھا جہاں عامر کا دوست بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا چیک اپ کیا اور جب واپس کرسی پر آ کے بیٹھا تو اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ عامر نے پوچھا تو ڈاکٹر پریشانی سے بولا، ہاں بات تو واقعی ٹینشن والی ہے۔ فاطمہ بھابھی کے جسم میں اس دوائی نے بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر دی ہے۔ کئی اعضاء ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ علاج تو ہو سکتا ہے لیکن لمبا وقت لگے گا اور بہت پیسہ بھی۔ کیا تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ تم اس علاج کو افورڈ کر سکتے ہو؟ اس نے عامر سے کہا تھا۔ عامر خاموش تو ہو گیا۔ نوکری اچھی تھی، مگر نوکری کی تنخواہ سے بھی وہ گھر چلاتا یا فاطمہ کا علاج کرتا؟ اماں کو بہت برا لگا تھا لیکن وہ خاموش رہیں۔ تنخواہ آئی تو عامر نے کچھ پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے۔ یہ کیا ہے؟ اتنے سے پیسوں میں گھر کیسے چلاؤں؟ اماں نے حیرت سے پوچھا تو عامر نے بے بسی سے کہا، اماں میں نے باقی پیسے فاطمہ کے علاج کے لیے رکھ لیے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ علاج بہت مہنگا ہے۔ اس نے کہا تو اماں نے سارے پیسے اٹھا کر واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اتنے سے پیسوں سے تو 2 دن نہیں نکالے گا، میں پورا مہینے کیسے چلاؤں گی؟ اور اگر تجھے معذور اور اپاہج بیوی سے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو پھر اب اس کے گھٹنے سے لگ کر مت بیٹھ۔ اگر اسے ٹھیک کروانا ہے تو کوئی اور بندوبست کر، اماں نے کہا تو عامر حیران ہو گیا۔ کیسا بندوبست اماں؟ بیرون ملک چلے جاؤ، میں نے سنا ہے وہاں سے خوب پیسے آتے ہیں۔ ان پیسوں سے میں تمہاری بیوی کا علاج کروا دوں گی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو تم واپس آ جانا اور یہاں آ کر دوبارہ اپنی نوکری کر لینا، اماں نے کہا تو عامر سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی بات تو اچھی تھی۔ آپ کتنی اچھی ہیں اماں، آپ میری بیوی کا کتنا خیال رکھتی ہیں، عامر نے کہا۔ اماں مکاری سے مسکرا دیں، لیکن اس نے واقعی دبئی جانے کے لیے کوشش تیز کر دی۔ قسمت اچھی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں دبئی کا ویزا لگ گیا۔ فاطمہ بہت پریشان تھی، بار بار رونے لگ جاتی، لیکن عامر جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے دبئی چلا گیا۔ عامر کو گئے ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ فاطمہ پریشانی سے اپنی ویل چیئر پر بیٹھی تھی، جب ساس اچانک کمرے میں آئی۔ او لنگڑی، سارا دن یہاں کمرے میں پڑی رہتی ہے، میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا، یقیناً کوئی جادو ٹونا کیا ہوگا تو نے اور تیری ماں نے۔ اب اگر میرے گھر میں بہو بن کر آ ہی گئی ہے تو تھوڑے ہاتھ پیر بھی چلا لے۔ چل باہر آ، سارے گھر میں صفائی کر اور اچھے سے پوچھا بھی لگانا۔ ساس حکم دے کر چلی گئی، لیکن فاطمہ حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو اپنی مرضی سے چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔
ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی۔ یہ شکر تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ حرکت کر سکتے تھے۔ فاطمہ بے بسی سے ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ گھر میں واقعی دھول مٹی اور گرد کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اماں خود تو چادر اوڑھ کر کہیں نکل گئی تھی۔ فاطمہ نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ اسے بے حد مشکل پیش آ رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے جھاڑو لگایا، تبھی اماں واپس آ گئیں۔ کتنی سست ہے تو، ابھی تک پوچھا نہیں لگایا، جلدی کر، یہ لے پکڑ پوچھا۔ اماں نے پوچھا اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو بے بسی سے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے پوچھا لگانا بھی شروع کر دیا۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی اس نے پورے گھر میں پوچھا لگا دیا۔ وہ تھک کر چور ہو گئی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد شروع ہو گیا تھا، مگر اماں اسے بخشنے پر تیار نہ تھیں۔ چل کچن میں جا، میں نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور تیرے لیے میں نے چولہا اتار کر نیچے رکھ دیا ہے، جلدی سے سالن بنا دے۔ اماں نے نیا حکم جاری کر دیا تو فاطمہ انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بھلا ایک معذور سے کون اتنا کام کرواتا ہے؟ اسے وہ اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ پھٹ پڑی۔ ایسے کیا گھور گھور کر دیکھ رہی ہے مجھے؟ پہلے میرے بیٹے کو کھا لیا، اب مجھے کھانا چاہتی ہے؟ چل جا یہاں سے، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، ورنہ فون کرتی ہوں تیری ماں کو آ کے لے جائے گی۔ اماں نے کہا تو فاطمہ لرز اٹھی۔ اس کی ماں تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی۔ غربت اور پریشانیوں نے زندگی بھر اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ اب اگر وہ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ فاطمہ خاموشی سے ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ چولہا واقعی اماں نے نیچے اتار کر رکھ دیا تھا۔ یہ ان کا احسان تھا۔ فاطمہ جلدی جلدی ہانڈی بنانے لگی۔ ہانڈی کے بعد اماں نے روٹی بنانے کی ذمہ داری بھی اسے دے ڈالی۔ وہ بڑی مشکل سے ویل پر چیئر رکھ کے بیٹھے بیٹھے ہی روٹی بیلتی اور نیچے ہو کر توے پر ڈال دیتی۔ روٹی بن جاتی تو وہ چمٹے سے اتار کر اسے ایک طرف رکھ دیتی۔ اماں 2-3 دفعہ اسے دیکھنے آئی، لیکن اسے کام کرتا دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ صحیح ہے، ایسے ہی نخرے ختم ہوں گے، کل اس سے کپڑے بھی دھلواؤں گی۔ باہر تخت پر بیٹھے ہی اماں نے پلاننگ کر لی، اور واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن صبح صبح ہی وہ سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ چل اٹھ فاطمہ، سارے گھر کے کام کاج پڑے ہیں اور تو ابھی تک سو رہی ہے۔ فاطمہ نے نگاہیں گھما کر دیکھا، گھڑی میں ابھی صرف 6 بج رہے تھے۔ سخت سردی تھی، لیکن پھر بھی وہ جیسے تیسے کر کے اٹھی گئی۔ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اس نے گھسیٹ کر خود کو ویل چیئر پر بٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ ساس تو اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھی منہ پر دوپٹہ رکھ لیا کرتی تھی۔ وہ اسے واش روم تک نہ لے کر جاتی۔ وہ واش روم سے نکلی تو اماں اسے پکڑ کر صحن میں لے گئی۔ چل کپڑے دھو۔ انہوں نے مشین کے سامنے اس کی ویل چیئر چھوڑ دی اور کپڑوں کا ایک ڈھیر بھی لا کر سامنے رکھ دیا۔ وہ بیچاری بول نہ سکتی تھی، فالج کی وجہ سے زبان پر بھی اثر پڑا تھا۔ یہ بات اماں کو بڑی خوشی دیتی تھی۔ عامر کا فون آتا تو وہ اس کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں عامر سے باتیں کرتی رہتی، لیکن فاطمہ کو عامر کی آواز تک نہ سناتی۔ فاطمہ بے بسی سے اپنی ساس کو دیکھتی رہتی۔ اس کا حال گھر میں کسی ملازمہ سے بھی بدتر ہو چلا تھا۔ کئی کئی روز وہ ایک ہی جوڑا پہنے رکھتی، کیونکہ ساس اس کے کپڑے بدلواتی ہی نہ تھی۔ مہینہ گزرا، عامر نے خوب سارے پیسے بھیجے۔ اماں ان پیسوں سے فاطمہ کا علاج کروانا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ عامر نے کہا تو اماں خوشی سے پیسے گنتے ہوئے بولی، تو فکر ہی مت کر، میں آج ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ لیکن اماں نے عامر کا فون کاٹتے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو فون ملایا، جو ذرا دور کے محلے میں رہتی تھیں۔ ارے جلدی آ جاؤ، تم لوگوں کے لیے میں بڑا شاندار کھانا پکوانے لگی ہوں، انہوں نے کہا تو دونوں بیٹیاں خوشی سے اچھل پڑیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے بچوں کی پلٹون سمیت گھر میں آدھم کی تھیں۔ ارے اماں، اس معذور کو کام کاج پر لگا رکھا ہے، کر لیتی ہے یہ کام، بڑی والی نے مذاقیہ انداز میں کہا، کیونکہ فاطمہ ویل چیئر پر بیٹھی بیٹھی ہی ان کے لیے سالن پکانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ ارے ہاں بھائی، میں نے کہا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو مفت کی روٹیاں نہیں توڑنے دوں گی۔ اماں نے زور سے کہکا لگایا تو تینوں ماں بیٹیاں ہنس پڑیں۔ فاطمہ بڑی مشکل سے ان کے لیے کھانا بناتی رہی۔ کھانا کھا کر وہ تینوں بازار کے لیے نکل پڑیں۔ فاطمہ اپنے آنسو پیتے ہوئے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ساس اس کا علاج کبھی نہیں کروائے گی اور عامر کے پیسے یوں ہی لگتے رہیں گے۔ اس کا ماننا بالکل درست تھا۔
عامر ہر مہینے پیسے بھیجتا اور ہر مہینے اماں وہ پیسے یا تو اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتی یا وہ خود آ کر وہ سارے پیسے لے لیتی۔ وہ دونوں بیٹیاں جو پہلے غریب سی تھیں اب ان کے حالات دن بدن بدلنے لگے۔ عامر کے پیسوں سے خریدے ہوئے سونے کے زیورات ہر وقت ان کے کانوں اور ہاتھوں میں جگمگاتے رہتے۔ وہ لوگ مہنگے کپڑے پہننے لگیں اور خود اماں کی حالت بھی بدل گئی، لیکن صرف ایک فاطمہ تھی جو ویل چیئر پر پڑی بد سے بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ فاطمہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عامر کو ہر وقت یاد کرتی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی، لیکن اسے عامر سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عامر کو گئے ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ گھر کے کام کاج کرتے کرتے فاطمہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ اس کی ویل چیئر بھی اب چلتے چلتے اٹک جاتی۔ کئی بار تو فاطمہ اسے گرتے گرتے بچی۔ اس روز بھی جب فاطمہ نے تازہ تازہ صحن میں پوچھا لگایا تو اماں نے تخت پر بیٹھتے ساتھ آواز لگائی، فاطمہ، میرے لیے تازہ گرم چائے بنا کر لاؤ۔ فاطمہ نے بے بس نگاہوں سے فرش کو دیکھا، وہ گیلا تھا۔ اس کی ویل چیئر ایسے گیلے فرش پر چلتے ہوئے لڑکھڑانے لگتی تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ ویل چیئر گھسیٹ کر کچن میں چلی آئی۔ اماں کو انکار کرنا ناممکن تھا۔ چائے بنا کر وہ کپ میں ڈالے ایک ہاتھ سے اس نے چائے کی پیالی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ویل چیئر کے پہیے گھسیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ کمزوری کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے۔ فرش گیلا تھا۔ آدھے راستے میں پہنچ کر ہی ویل چیئر اٹک گئی۔ فاطمہ پریشان ہو گئی۔ اس نے 2-3 دفعہ زور لگایا مگر فرش پر پھسلن کی وجہ سے ویل چیئر لڑکھڑانے سے لگی۔ فاطمہ کا دل دہل گیا۔ اماں، میری ویل چیئر نہیں چل رہی، مجھے آ کر تھوڑا سا دھکا تو دیں، اس نے کمزور سی آواز میں کہا تھا۔ سامنے تخت پر لیٹی ہوئی ساس اچانک بپھر گئی۔ ہاں ہاں، تجھے تو عادت ہو گئی ہے ہر کام میں اعتراض کرنے کی۔ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، بس شادی کرنے کا شوق تھا۔ اگر پتا تھا کہ معذور ہے اور گھرداری نہیں سنبھال سکتی تو میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کیوں کی اس سے شادی؟ اماں بولنا شروع ہوئی تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے ایک دفعہ پھر ویل چیئر کو جھٹکا دیا۔ وہ چل پڑی۔ فاطمہ نے سکون کا سانس لیا۔ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتے ہوئے وہ تخت کے پاس آ پہنچی تھی، لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ عین تخت تک پہنچنے کے بعد ویل چیئر کو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور فاطمہ کے ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی لڑکھڑا گئی۔ چائے تھوڑا سا لڑکھی اور سامنے بیٹھی اماں کے گھٹنے پر جا گری۔ چائے گرم تھی۔ اماں کے حلق سے ایک چیخ نکلی، ارے کیا کر دیا، جلا دیا مجھے، جان بوجھ کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو چاہتی یہی ہے کہ میں مر جاؤں اور تو اس گھر پر راج کرے۔ پہلے میرے بیٹے کو کھا لیا، میں بوڑھی عورت یہاں تنہا پڑی اس کا راستہ دیکھ رہی ہوں اور وہ تیرے علاج معالجے کے لیے وہاں پردیس میں مارا مارا پھر رہا ہے اور تو یہاں میری جان لینا چاہتی ہے۔ اماں نے ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کو مارا۔ وہ بیچاری کمزور سی تھی، اماں کا ہاتھ بھاری تھا۔ زوردار تھپڑ پڑتے ہی وہ الٹ کر ویل چیئر سے نیچے جا گری۔ بہت اچھا ہوا، پڑی رہے ادھر ہی، لنگڑی کہیں کی، سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ اماں تخت سے نیچے اتر کر پھنکارتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر فاطمہ کی ویل چیئر کو بھی دور پھینک دیا۔ زمین پر پڑی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ خود سے اٹھ کر ویل چیئر پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ خود کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے کئی دفعہ ساس کو بھی آواز لگائی لیکن وہ اندر سے اس کی مدد کے لیے باہر نہ نکلی۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے اپنی زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور پڑوسن اندر داخل ہوئی۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو عامر کی بیوی ہے جو اس طرح زمین پر پڑی ہے۔ پڑوسن آگے آئی۔ فاطمہ کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ نے اسے مدد کی بھیک مانگی۔ اس کے اشارے پڑوسن نے سمجھ لیے تھے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ فاطمہ کا ہاتھ مڑ گیا تھا اور آنکھوں سے بری طرح سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پڑوسن نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ فاطمہ نے پانی پی لیا تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پڑوسن کے چہرے پر افسوس پھیل گیا۔ اسے پتا تھا کہ عامر کی ماں فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ فاطمہ چند لمحے تک تو خاموش رہی اور اپنے دونوں ہاتھ پڑوسن کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کی خاموش آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ پڑوسن ہکا بکا رہ گئی۔ وہ چند لمحے تک تو اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے سر ہلا دیا۔
جیسے وہ فاطمہ کی بات سمجھ گئی ہو۔ اس نے فاطمہ کی ویل چیئر پکڑی اور اسے خاموشی سے دھکیلتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اندر کمرے میں لیٹی ہوئی اماں کو پتہ تک نہ چلا کہ باہر صحن میں کیا ہوا ہے۔ اماں کمرے سے نکلی تو خالی صحن دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کہاں چلی گئی منحوس؟ خود سے تو ہل بھی نہیں سکتی، انہوں نے سوچا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن پورے گھر میں نہ تو فاطمہ تھی اور نہ ہی اس کی ویل چیئر، نہ معلوم کہاں دفع ہو گئی ہے۔ وہ وہیں تخت پر بیٹھ کر سوچنے لگیں۔ تھوڑی دیر گزری تو بھوک لگنے لگی۔ آئی نہیں ابھی تک یہ فاطمہ، کھانا بنانے کا وقت ہو گیا، انہوں نے غصے سے سوچا اور جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتے ہوئے فاطمہ کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے باہر نکل کر ادھر ادھر جھانک لیا تھا، لیکن فاطمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شام ہوئی تو بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب تو انہیں خود سے پکانے کی عادت بھی نہ رہی تھی، گھر بھی بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر اپنی دونوں بیٹیوں کو فون کیا۔ ارے وہ فاطمہ نامراد جانے کہاں چلی گئی ہے، مجھ سے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنایا جاتا، کچھ وقت کے لیے تم یہاں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا تو بڑی بیٹی بادل ناخواستہ آنے کے لیے مان گئی، لیکن آنے سے پہلے اس نے پوچھا کہ عامر کے بھیجے ہوئے پیسے آئے ہیں یا نہیں۔ خوش قسمتی سے عامر نے تازہ تازہ ہی رقم بھیجی تھی۔ بڑی بیٹی آئی، مگر اس کا زیادہ زور گھر کے کام کاج کی بجائے عامر کے پیسوں کی جانب تھا۔ اس نے ماں کے بٹوے میں سے اچھی خاصی رقم نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ 2-3 دفعہ بازار گئی اور خوب ساری شاپنگ کی۔ مارے باندھے کھانا بھی پکا دیتی، لیکن زیادہ تر کھانا باہر سے ہی آیا کرتا۔ 3 دن بعد اس کی بیٹی کی برداشت ختم ہو گئی۔ اماں، میرا اپنا گھر ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں تمہارے پلو سے لگ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ کون تمہارے کام کرے، تم تو 1 منٹ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، اس نے نخوت سے کہا تو اماں ہکا بکا رہ گئی۔ ہزار روکنے کی کوشش کے باوجود ان کی بڑی بیٹی سامان اٹھا کر یہ جا وہ جا۔ اماں پھر اپنے گھر میں تنہا رہ گئی۔ کچھ دن تو انہوں نے جیسے تیسے نکال لیے، بازار سے کھانا لے آتی اور کھا لیتی، لیکن وہ کھانا انہیں ہضم ہی نہ ہوتا، الٹا ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ تھک ہار کر انہوں نے دوسری بیٹی کو فون کیا۔ وہ پہلے ہی چڑی بیٹھی تھی۔ سارے پیسے تو آپ نے بڑی آپا کو دے دیے، مجھے صرف اس لیے بلا رہی ہیں تاکہ میں آپ کے کام کاج کروں، کپڑے دھوں، برتن دھوں اور کھانا بنا کر آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے فون کرنے کی اور نہ ہی میں آؤں گی۔ اچھا وہ بھابھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، آپ ہیں ہی ایسی۔ چھوٹی بیٹی نے تو بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے فون بند کر دیا، تو اماں ہکا بکا رہ گئیں۔ ایسا جواب تو کبھی فاطمہ نے بھی نہ دیا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے جھاڑو پکڑ کر صحن میں پھیرنا شروع کر دیا۔ جب وہ پورے گھر کی صفائی کر کے ہٹی تو ان کی کمر اکڑ چکی تھی۔ بھوک سے ان کا الگ برا حشر تھا۔ کچن میں جا کر انہوں نے اپنے لیے 1 کپ چائے بنائی اور باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئیں۔ انہیں شدت سے فاطمہ یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ واپس آ جائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اس گھر سے نکالا تھا، اب وہ واپس کیسے آ سکتی تھی؟ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ کچھ ایسا ہے جو بہت جلد تبدیل ہونے والا ہے۔ موبائل پر عامر کی کال آ رہی تھی۔ اماں نے گھبرا کر فون آن کیا۔ فاطمہ کو گھر سے گئے ہوئے آج پورے 9 مہینے ہو چکے تھے اور اب تک اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ عامر سے تو یہ سب چھپاتی آئی تھی، مگر آج جو عامر نے بتایا کہ وہ واپس پاکستان آ رہا ہے تو اماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عامر نے بتا کر فون کاٹ دیا۔ وہ واپسی کی ساری تیاری کر چکا تھا۔ آخر چند روز بعد وہ اپنا مختصر سا سامان اٹھائے پاکستان پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اسے پوری امید تھی کہ اس کا گھر جنت بن چکا ہوگا۔ علاج سے فاطمہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہوگی، کیونکہ جتنی بار بھی اس نے ماں سے فاطمہ کے متعلق پوچھا تھا وہ یہی کہتی تھی کہ ہاں اس کا علاج چل رہا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خوشی خوشی گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا اماں اور فاطمہ گھر نہیں؟ اس نے فکر سے سوچا اور تبھی اس کے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ آپ ہٹیں، دروازہ میں کھولتی ہوں، میرے پاس چابی ہے۔ عامر حیرت سے پلٹا، یہ فاطمہ کی آواز تھی۔ پلٹتے ہی عامر کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ فاطمہ نہ صرف بول رہی تھی بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی بھی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چابی لگائی اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عامر تو حیرت کا شکار ہوتا ہوا وہیں دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا تھا۔ تم باہر سے کیوں آ رہی ہو؟ اور تم ٹھیک ہو گئی؟
اماں نے تو مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم چلنے پھرنے لگ گئی ہو۔ عامر نے حیرت سے فاطمہ سے پوچھا، مگر وہ تو گھر کے اندر داخل ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے عامر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آہٹ پر اندر سے اماں بھی باہر نکل آئیں۔ انہوں نے جو صحن میں کھڑی فاطمہ کو دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فاطمہ، تو یہاں کیسے؟ تو واپس آ گئی؟ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، معذور ہوتے ہوئے بھی تجھ سے پورے گھر کے کام کاج کروائے، تیرے ساتھ جانوروں سے بھی برا رویہ رکھا، مگر تیرے جاتے ہی مجھے ایسا سبق ملا کہ میں جگہ جگہ تجھے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ پورے گھر کے کام کاج کرتے کرتے میری ہڈیاں جواب دینے لگیں۔ عامر کے بھیجے ہوئے سارے پیسے میں نے اپنی بیٹیوں پر خرچ کر دیے اور تیرے علاج پر 1 روپیہ بھی نہ لگایا۔ شاید اسی کی اللہ نے مجھے سزا دی، مجھے معاف کر دے۔ اماں لپک کر اس کے قدموں میں بیٹھی معافی مانگ رہی تھیں۔ دروازے کے باہر کھڑا عامر یہ سارا منظر دیکھ کر حیرت کا شکار ہوئے جا رہا تھا۔ اسے صاف سمجھ آ گئی تھی کہ اماں نے اس کی غیر موجودگی میں فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن پھر فاطمہ ٹھیک کیسے ہوئی؟ یہ سوال اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر اماں یکدم چونکیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی مجھے سچ بتائے گا؟ عامر نے سنجیدگی سے کہا تو فاطمہ مسکرا دی۔ جس دن آپ نے مجھے ویل چیئر سے دھکا دے کر گرایا تھا، اس دن پڑوسن مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی ایک بہن کسی ہسپتال میں سرکاری نرس تھی۔ اس نے مجھے اس ہسپتال میں داخل کر دیا، وہاں علاج مفت تھا۔ ان لوگوں نے بہت محبت سے میرا علاج کیا، میں کافی عرصہ پہلے ہی ٹھیک ہو گئی تھی اور اکثر یہاں آ کر دیکھا کرتی تھی۔ چابی میرے پاس موجود تھی، لیکن کبھی اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آج میں آئی تو عامر دروازے پر کھڑے تھے، اسی لیے بس دروازہ کھول کر اندر آ گئی، فاطمہ نے کہا تو اماں نے حیران ہوتے ہوئے یکدم آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ عامر کو بھی ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی ماں کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب تم ٹھیک ہو گئی ہو تو مجھے واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہیں پر کاروبار کروں گا، عامر نے محبت سے کہا تو فاطمہ مسکرا دی۔ اماں نے بھی محبت سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں موجود ہونے سے ہی ان کے گھر میں خوشیاں برقرار رہ سکتی تھیں۔